زندگی کبھی کبھی ہمیں ایسے موڑ پر لا دیتی ہے جہاں ہم اپنی من پسند چیز سے نہ دور ہٹ پاتے ہیں اور نہ ہی چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی دعا قبول کروانے کے لیے ہم ذکر، وظیفے تو کبھی تہجد کی نماز پڑھنے لگتے ہیں کہ کسی طرح بھی میرے پیارے اللہ میری چاہت پوری کر دے اور مجھے میری من چاہی چیز سے نواز دے۔ اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں تم پر آزمائش اور بھی سخت کر دی جاتی ہے اور تمہارا یقین اور بھی آزمایا جاتا ہے۔ میرے رب کے آزمانے کا طریقہ بھی بڑا نرالا ہوتا ہے، کبھی کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کبھی کسی سے لے کر۔ زندگی میں خوشی اور غم دونوں آزمائش کا حصہ ہیں اور دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں۔ آزمائش بھی اسی چیز کی ہوتی ہے جو جان سے ہمیں پیاری ہوتی ہے۔ اگر تم برسوں سے آزمائے جا رہے ہو اور اپنے رب کو راضی کرنے میں ناکام ہو رہے ہو تو تم ایک کام کرو کہ تم خود اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ اور اپنا سر جھکا دو، کیونکہ میرا رب خود قرآن میں فرماتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پیاری ہو اور وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہ ہو تو وہیں کوئی دوسری چیز تمہیں ناگوار گزر رہی ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ بے شک یہ تم نہیں جانتے، پر وہ بخوبی جانتا ہے جس کے نگاہ سے تم ایک سیکنڈ کے لیے غافل نہیں ہو۔ جب انسان اللہ سے دوری اختیار کر لیتا ہے اور 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ بھی اپنے رب کو ڈھنگ سے یاد نہیں کرتا تو اللہ اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ کچھ ایسا ہی معاملہ اگر تمہارے ساتھ بھی ہو تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، ان سے توبہ کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ بے شک وہ اپنے بندوں کا ہی منتظر ہے، توبہ کرنے والے کی وہ توبہ قبول کرتا ہے، وہ تو توبہ قبول کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے تو انہیں روشن کرنے والا صرف تمہارا رب ہی ہے۔ اگر تم ایسے حالات جھیل رہے ہو جسے تم برداشت نہیں کر پا رہے ہو تو یاد رکھو اللہ کسی بھی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ زندگی دعاؤں میں پوشیدہ ہے۔ دعا وہ طاقت ہے جو دنیا و آخرت کے راحت و آرام کو قدموں میں بچھا دیتی ہے۔ اگر تمہارا دل صدیوں سے کسی تمنا یا خواہش میں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تمہارے خواہش پر راضی ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کے خواہش پر راضی نہیں ہوتا تو اس بندے کے دل کو اس چیز کی طلب سے پھیر دیتا ہے اور انہیں صبر عطا کر دیتا ہے۔ اگر تم آج بھی وہی دعا کرتے ہو جو پہلے مانگا کرتے تھے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک نہ ایک دن میری دعا ضرور قبول کرے گا، تو تم اپنے صبر اور یقین اور بھروسے کو اور مضبوط کر لو کہ بے شک اس رب سے مانگنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ تمہارا رب تمہارے اس یقین کا لاج سب سے انوکھا رکھے گا۔ جب تمہارا بہترین وقت آنے والا ہوگا تو تمہیں تمہارے من پسند چیز کی طرف پھیر دے گا۔ یہ تمہارے رب کا تم سے کیا گیا ایک بہترین وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے سوا کوئی چیز بھی تقدیر کو نہیں ٹال سکتی، جس طرح نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ تم دعا بھی اس وقت تک نہیں مانگ سکتے جب تک کہ تمہارا رب اس کی تمہیں توفیق نہ دے دے۔ یہ جو تم دعا اور صبر کرتے ہو یہ تمہارے نصیب کا ایک حصہ ہے، اور اللہ اپنے اس بندے کو صبر دیتا ہے
اور دعاؤں میں تڑپ دیتا ہے جس سے وہ راضی ہونا چاہتا ہے، تاکہ تم اس چیز کو تڑپ کر شدت سے گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا مانگو۔ اب تم مطمئن ہو جاؤ، عنقریب تمہارے لیے وہ وہاں سے راستے نکالے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ آپ کی زندگی کو آپ کی چاہت سے خوبصورت بنا دے اور آپ کی دعاؤں پر کن فرما دے، آمین۔ میرے پیارے ویورز، اللہ آپ کی ہر تمنا کو پوری کرے اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔